اچھا، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ہمیں غزوہ ہند کا ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں غزوہ ہند اس کو نام دے لیں آپ یا کوئی اور نام دے لیں، ذکر تو ملتا ہے۔ سنن النسائی المجتبہ میں یہ روایت ہے، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، ایک وہ جو ہندوستان کا جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ سنن نسائی میں ہے، کتاب الجہاد، مسند احمد میں۔ تو 2 کون سے طبقے؟ ایک جو حضرت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ دجال سے جہاد کریں گے، اور ایک جو ہندوستان کا جہاد کرے گی۔ یہاں سے بعض علماء نے اور لوگوں نے غزوہ ہند کی ایک اصطلاح اڈاپٹ کی۔ ایکچولی یہ غزوہ ہند کی اصطلاح درست نہیں ہے، ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ غزوہ کا لفظ ہی وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ خود شریک ہو۔ تو جہاں تک بات ہے رسول اللہ کی روحانی سرپرستی اور آپ کی دعائیں، وہ تو پھر ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نا۔ لیکن ہندوستان میں جہاد کی بشارت ہندوستان میں جہاد کی بشارت واضح میں نے بتا دی حدیث، اور دوسری حدیث سن لیں۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ نے ہندوستان سے جہاد کرنے کا وعدہ لیا ہم سے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں ہوا تو میں کروں گا، اگر میں چلا گیا، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وعدہ لیا کہ اگر تم بیٹھے ہوئے تو تم نے وہ پا لیا، تو جہاد کرنا، اپنی جان مال اس جہاد میں قربان کرنا، اگر شہید ہو گئے تو افضل ہوگے، اور اگر واپس آ گیا، بچ کے واپس آ گیا، تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ عام ابو ہریرہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ اور اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بیان کیا کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان میں باطل اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے، اور اس مال سے بیت المقدس کو سجائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہاں سے پھر بیت المقدس آ گیا، بیت المقدس کو سجائیں گے۔ ایسا کرنے والوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور ان کو پھر یہ بشارت حاصل ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے ہندوستان میں جہاد، اب یہ آخری ٹائم میں ہوگا ہندوستان میں جہاد کرنے والا، کہ یہ فاتح گروہ بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل جائے گا جا کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے یہ والا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا رسول اللہ نے ایسی کوئی بشارت دی تھی، اور اگر دی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس جنگ کو پا لیا تو میرے اگر کوئی گھر ہے مکہ میں، مدینہ میں، کوئی دکان ہے، میں وہ بیچوں گا، اور وہ سارا مال لے کے اس ہندوستان کے جہاد میں جاؤں گا۔ اگر میں مارا گیا تو میں اللہ کے ہاں شہید ابو ہریرہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اللہ کے ہاں فاتح ابو ہریرہ ہوں گا، اور پھر میں حضرت عیسیٰ کے قریب ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ کی بشارت تھی، اور میں اتنا قریب ہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہ بات بتا رہے تھے تو رسول اللہ تشریف فرما تھے، رسول اللہ یہ بات سن کے اتنے زیادہ مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ ہنسنے کے قریب مسکرا رہے تھے یہ ساری بات سن کے، کہ ابو ہریرہ جہاد کے لیے اور جہاد ہندوستان کے لیے کیسی یعنی جذباتی ہو رہا ہے، رسول اللہ اس کو پسند فرما رہے۔ تو اسی طرح حضرت کعب سے بھی ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی جانب بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا۔ یہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندوستان فتح ہوگا اور ہندوستان کا سارا مال لے کر لشکر بیت المقدس پہنچے گا، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو دونوں حدیث کے دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان بیت المقدس کے اندر سے ایک مجاہد بادشاہ اپنا لشکر ہندوستان کی فتح کے لیے روانہ کرے گا، اور رسول اللہ کی چونکہ بشارت ہے تو ہندوستان والوں سے کہے گا اب اس جہاد میں ہمارے شریک ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک لشکر یہاں سے اٹھے گا، یہ بھی ثابت، اور لشکر کے لیے موومنٹ بیت المقدس فلسطین سے آئے گی کہ تم ہندوستان، جو فلسطین کا حال ہوا ہے وہ ہندوستان کا نہ ہونے دو، جہاد کرو۔ تو فرمایا دونوں صورتوں میں جب فتح ہوگی تو وہ جا کے اس کو ہندوستان کو اپنا بیت المقدس کو آراستہ کریں گے، اور بالآخر یہ وہ لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کو قتل کرے گا۔ یہ جو آرمگیڈون ہوگی اس میں مسلمانوں کی پناہ گاہ کون سی ہوگی؟ اس میں چونکہ جنگ کئی محاذوں پر ہونی ہے تو پناہ گاہیں بھی کئی ہونی چاہیے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور حدیث بھی ہمیں اسی طرف لے کر جاتی ہیں۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اس کی 6 جلد صفحہ 146 پر بیان کرتے ہیں، اور السنن الواردۃ فی الفتن اس کے اندر بھی بیان ہے۔ حضرت مقحول بیان فرماتے ہیں تابعی، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ مسلمانوں کے لیے جب یہ جنگ عظیم ہوگی تو مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہوں گی، 3 جگہ۔ ایک فرمایا کہ جو جنگ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے پناہ گاہ دمشق ہوگی، شام۔ دجال کے ساتھ جو لڑنے والے ہوں گے ان کی پناہ گاہ بیت المقدس ہوگی، فلسطین۔
اور یاجوج ماجوج کے خلاف جب وہ نکلیں گے تو پناہ گاہ کوہ طور ہوگا. تو گویا جب آپ جنگی حالات میں ہوں گے. اب تینوں میں سٹیپ ہیں. سب سے پہلے جنگ ہوگی, پھر دجال آئے گا, اور پھر یاجوج ماجوج یہ آئیں گے. سیکوینس ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, تو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ کنفیوز ہے یاجوج ماجوج یا دجال کون پہلے آئے گا. وہ آگے پیچھے لوگ کر دیتے ہیں نا, اس سے پورا سیکوینس سمجھ نہیں آتا, انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو جنگ ہوگی, اس جنگ میں دمشق میں جو پہنچے گا وہ پناہ ہوگا, پناہ گاہ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد دجال کے خلاف جو بیت المقدس فلسطین میں پہنچ گیا وہ پناہ گاہ میں پہنچ گیا, اور یاجوج ماجوج کے خلاف جو کوہ طور پر پہنچ گیا وہ پناہ گاہ میں پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ 3 پناہ گاہوں کا حدیث میں ذکر ہے. حضرت عبداللہ ابن بصر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح, ان دونوں کا بھی تعلق 6 سال کا عرصہ ہوگا. جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا عرصہ ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پناہ گاہیں ہیں یہ عارضی ہوں گی, یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. کوئی 1 سال 2 سال, چند دن اور چند ماہ. تو اس کے بعد پھر دنیا میں امن قائم ہو جائے گا یاجوج ماجوج کے بعد, اور پھر ہم وہ قیامت کے باقی پروسیس کی طرف چلیں گے.